السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی حمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر عالی ذی وقار، صدر اجلاس، ناظم اسٹیج، معزز علماء کرام، طلباء اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج بتاریخ 19 شعبان 1446 ہجری مطابق 18 فروری سن 2025 عیسوی کے اتحاد امت کانفرنس جو سرزمین ببھن گاؤں مدھوبنی بہار کے اس خوبصورت سے ٹینٹ کے نیچے منعقد ہوئی ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے دین سے دوریوں کے اسباب اور اس کا علاج. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہٰ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو، آل اولاد کی گردنوں کو، بیوی بچوں کی، بھائی بہنوں، اعزاء قارب دوست احباب کی گردنوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، میں مدرسہ دارالحدیث سلفیہ کا اور اس کے ذمہ داران کا بہت مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے مجھے ناچیز کو اس لائق سمجھا کہ اس کانفرنس میں موقع عنایت فرمائی. یہ میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ متھرانچل کی سرزمین پر پہلی دفعہ اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں سے اور بزرگوں سے، علماء سے، طلباء سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. خصوصی طور پر ابھی جس نوجوان نے آپ حضرات کی خدمت میں تاثراتی کلمات پیش کیے، انتہائی معزز موقر بھائی ناصر صاحب
جو آج صبح سے ہی آپ حضرات کے درمیان حاضری کے لیے اپنے پورے ٹیم کے ساتھ بامبے میں موجود تھے۔ ایک طرف 8 سوا 8 بجے ان کی فلائٹ، دوسری طرف شہر ناگپور سے میری فلائٹ، لیکن عین موقع پر معلوم ہوا کہ فلائٹ مس ہو گئی۔ یہ لوگ 5 منٹ کی تاخیر سے پہنچے اور میری فلائٹ الحمدللہ میں موجود تھا ایئرپورٹ پہ، لیکن بہرحال بڑا افسوس ہوا۔ لیکن اچانک مجھے یہ بھی پتہ چلا، بلکہ تشریف جب یہ سب لے کے آئے پوری ٹیم بامبے کی، تو ہمیں پتہ چلا کہ ماشاءاللہ دوسری فلائٹ سے بڑی مشکلوں سے سب کو لے کر کے حاضر ہوئے۔ یہ میں ان کا مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے انتہائی محنت اور مشقت سے یہاں ہم سب کو حاضر کیا ہے، اور بامبے اور مختلف جگہوں سے ٹیمیں جمع کر کے آپ حضرات کی خدمت میں لے کے آئے۔ ہمارے درمیان فاضل گرامی قدر شیخ عبدالعلی بن شیخ عبدالحق السلفی حفظہ اللہ موجود ہیں، وہ بھی، اور ان کے دوست ہیں خاص۔ آپ سب کا میں تہہ دل سے بہت مشکور و ممنون ہوں کہ رات کا اتنا انتہائی وقت گزر چکا، اور ہمارے انتہائی عزیز برادرم فاضل گرامی قدر شاعر، نوجوان شاعر اسلام، جب آپ کی خدمت مولانا جمیل اختر شفیق صاحب جب آپ کے سامنے شعر پڑھ رہے تھے، تو ان سے پہلے جس خطیب نے معزز و موقر عالم دین جو دہلی سے تشریف لائے تھے، سعیدی صاحب، زبیر صاحب، جنہوں نے کہا کہ علامہ اقبال ایک الہامی شاعر تھا، تو میں محسوس کر رہا تھا شفیق صاحب میرے دل کی بات کیسے پڑھ لیا انہوں نے کہ آج میں یہ سب بیان کرنے والا ہوں۔ اپنے اشعار میں وہ تمام سب باتیں انہوں نے کہیں، اور میں کہا تقریر تو مکمل ہو گئی، لیکن پھر بھی چونکہ اتنی دور سے آپ حضرات کی خدمت میں آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو رکھنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے یہ مبارک اور پیارے چہرے ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، اور اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کے پرچم کو لہرانے، توحید و سنت کے کاموں کو مکمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو منتخب فرمائے۔ ایک اور مبارکبادی میں ان نونہالان جن کے سینوں میں رب کا قرآن موجود ہے، اور جنہوں نے بڑی مشقت کے ساتھ اللہ کے کلام کو حفظ کیا، یہ اللہ کا زندہ معجزہ ہے، قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، کہ اس میں بہت سارے بچوں نے 2-2 3-3 سال کا تو ٹارگٹ ہوتا ہی ہے، وہ بھی یاد کرنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ کچھ بچوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی کہ 1 سال میں انہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا، اور اس میں ایک بچہ ایسا بھی ہے جس نے 9 مہینے میں پورا قرآن مکمل کیا ہوا ہے۔ کیسے خوش نصیب ہیں وہ والدین اور ان کے ماں باپ جن کے سروں پر آج یہاں ہم نے عمامے باندھے ہیں، کل رب کے دربار میں ان کے ماں باپ کے سروں پہ تاج رکھے جائیں گے، شرف کے اور عزت و کرامت کے۔ آج آپ اپنے جذبات اور اپنے احساسات کا اظہار کیمروں کے ذریعے کر رہے تھے، اور کل میدان محشر میں اللہ تبارک تعالیٰ جب ان کے والدین کو وہ جبے اور حلے پہنائے گا، سونے اور چاندی کے تاج ان کے سروں پہ رکھے گا ان ننھے منھے بچوں کی وجہ سے، تو وہ کتنا دیدنی ہوگا وہ منظر، اور کتنا حسین اور خوبصورت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بچوں کو حافظ قرآن بنائے، اور اللہ ہم سب کو حافظ قرآن بنائے۔ یہ کوئی ڈگری نہیں ہے کہ آپ قرآن حفظ کریں تو آپ کو حفظ کی ڈگری دی جائے گی تو آپ حافظ ہیں۔ ہر بچہ، مجھے پتہ ہے آپ نے سنا ہوگا مولانا شیخ توصیف الرحمن راجحلی حفظہ اللہ، ان کی تقریریں بھی آپ نے سنی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ 70 برس کی عمر میں انہوں نے قرآن کو مکمل حفظ کیا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ۔ عزیزان گرامی، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے کلام حفظ کرنے کی کتنی برکتیں ہیں اور کتنا مقام اور کتنی رفتیں ہیں۔ بلکہ عظمت قرآن کے نام پر آپ نے تھوڑی دیر پہلے اسی اجلاس میں، اسی کانفرنس میں علماء سے تقاریر سنی ہیں، اور آپ نے ان کے خطابات سنے۔ ماشاءاللہ میں ان فضائل اور مناقب کو نہیں بیان کرنا چاہ رہا، میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ایک پیشے کی طرح سے یا ایک نصاب کی طرح سے کوئی لڑکا حافظ قرآن بن جائے، چلو جی حافظ جی ہو گئے۔
ٹائٹل لینے کے لیے نہیں، ہمیں ہر مرد کو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، ذی شعور ہونا چاہیے، عقل والا ہونا چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو قرآن یاد کرنا چاہیے، ہر ایک کو قرآن حفظ کرنا چاہیے، ایک ایک لفظ پر۔ اب آپ سوچئے 10 نیکیاں ملتی، 10 نیکیاں ایک حرف پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الف لام میم، جس بندے نے کہا الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی عزت۔ اور اس طرح سے اگر آپ پورا پارا پڑھ لیں، اور اب تو ماشاءاللہ تبارک اللہ کتنا آپ کو مطلب مقام حاصل ہوگا کہ اقرا ورق، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن بتائے گا ایک حافظ قرآن کو کہ تو پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں تیرا پڑھنا ختم ہوگا وہی جنت میں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ توجہ میری طرف دو۔ اہالیان بھون گاؤں اور قرب و جوار بڑی دور دور سے مجھے خبر ملی، حضرات تشریف لائے، لیکن افسوس رات کا بہت زیادہ حصہ گزر گیا، اور بہرحال کوئی بات نہیں، لیکن جو بھی بیٹھیں ذرا سکون اور اطمینان سے بیٹھیں تاکہ میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ سکوں۔ عزیزان گرامی، تو یہ بہت بڑے مقام کی بات ہے، اور وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کو حفظ کریں، اور بہت جلد آپ کو پتہ ہے ایک ایسا مہمان ہمارے درمیان آنے والا ہے، ایک ایسا مہمان ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کا انتظار ہر مومن سال بھر کرتا ہے، اور وہ مہمان، وہ عظیم الشان، شان و بان کے ساتھ جو آنے والا مہمان ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ بار الہ اس عظیم الشان مہمان کو جلد سے جلد ہمارے اوپر سایہ فگن فرمائے، اور اس کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، ہمارے دامن، ہمارے دماغ، ہمارے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال فرما دے، اور اللہ رب العزت اس مہینے کی تکریم اور اس کی عزت کرنے کی، اس مہمان کی عزت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اور بھائیو، یہ قرآن کی برکت سے یہ مہمان، یہ جو رمضان ہے نا، یہ اس قرآن کریم کے نازل ہونے کی وجہ سے اتنا عظیم ہوا کہ اس کے لمحے لمحے میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہوا ہے، برکتیں رکھی، نیکیاں رکھی ہوئی، اور روزوں کو اس کے اندر فرض کیا گیا اسی قرآن کی برکت سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن اترا، اب قرآن اترنے کی وجہ سے یہ مہینہ کیا ہوا؟ سید الشہور کا خطاب پایا، تمام مہینوں کا سردار، جس کے دن میں روزے رکھیں، رات کو قیام اللیل کریں، رات کو تراویح سے اپنی جبینوں کو سجائیں، اپنے سینوں کو قرآن کی تلاوتوں سے منور و مجلہ کریں، جتنا بھی ہو پڑھیں، جتنی توفیق ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھی شخص قرآن رمضان کے مہینے میں، رمضان میں روزہ رکھے اور قیام اللیل کرے، جتنا توفیق ہو اتنا پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس میں یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان بہت جلد آنے والا ہے، جس مہینے میں یہ قرآن اترا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہوا، اور جس شب کو اور جس رات کو یہ قرآن اترا وہ رات، اللہ اکبر، پوری سورہ مبارکہ موجود ہے، القدر، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادتیں آپ کر لیں، 83 برس اور کچھ مہینے ہوتے ہیں، 1000 مہینوں کو اگر 83 برس ہوتے ہیں، اگر آپ 83 برس اور کچھ مہینے اگر آپ عبادت کریں، اور صرف ایک رات میں یہ مل جائے اگر کسی بندے کو، اور اس ایک رات میں وہ عبادت کر لے، تو 83 برس کی عبادتوں یہ ایک رات کافی ہو جائے گی اس کی۔ اتنا خیر و برکت جس رات نازل ہوا یہ قرآن، اللہ اکبر، وہ لیلۃ القدر، اس کو یہ مقام، اور جو نبی لے کر کے یہ قرآن، جو فرشتہ لے کر آیا وہ سید الملائکہ بن گیا، تمام فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امین، اور جس شخصیت پر یہ قرآن نازل ہوا حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ
علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ نے سید العرب والعجم سید المرسلین کا خطاب انہیں عطا فرمایا، اور جس کے لیے یہ قرآن نازل ہوا اللہ نے اسے خیر امت کا ٹائٹل عطا فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سے پہلے بھی بہت ساری امتیں گزری لیکن ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ امت ہو۔ تو یہ مہینہ اس قرآن کی برکت کی وجہ سے آج یہ بچے ننھے منھے جنہوں نے یہ قرآن پڑھا ہے اور جن اساتذہ نے انہیں پڑھایا ہے، میرا ایمان ہے، یقین ہے، قرآن کا فرمان ہے کہ یہ پڑھیں گے الف لام میم، انہیں دس نیکیاں ایک ایک حرف پہ جہاں ملیں گی، ان کے ماں باپ کو بھی وہ دس نیکیاں ملیں گی۔ یہی نہیں، جن اساتذہ نے انہیں پڑھایا ہے ان کو بھی دس نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ بڑی شرف کی بات ہے محترم حضرات، آج بڑے فخر کی خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے کہ مدرسہ دارالحدیث سے یہ 13 بچے اللہ اکبر قرآن کریم کی یہ نعمت اور دولت پا کر بہترین انداز میں آپ کی خدمت میں موجود ہیں، پگڑیاں دستار باندھے ہوئے۔ مبارکباد ہیں وہ ماں باپ، مبارکباد ہیں وہ ادارے، مبارکباد ہیں وہ مدرسین، قابل مبارکباد ہیں وہ احباب جو اس ادارے کا تعاون کرتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں اور اپنے کمائیوں کو اس میں صرف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ عز و جل ہم سب کو اس کے بدلے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔